سال پہلے کا ذکر ہے۔ مشہور یونانی فلسفی افلاطون نے ایتھنز میں اکیڈمی کھولی جہاں وہ امراء و شرفا کے لڑکوں کو تعلیم دینے لگا۔ جب اکیڈمی میں خاصی چہل پہل ہو گئی تو اس نے روزمرہ کا کام کاج کے لیے ایک 18 سالہ لڑکا بطور خدمتگار رکھ لیا۔ وہ لڑکا چائے پانی لاتا اور دیگر چھوٹے موٹے کام کرتا تھا۔ یہ اکیڈمی صرف امراء کے لیے مخصوص تھی۔ چنانچہ لڑکا اپنا کام کر چکتا تو باہر چلا جاتا۔ ادھر جماعت کے دروازے بند کیے جاتے اور افلاطون پھر طلبہ کو تعلیم دینے لگتا۔ وہ لڑکا بھی دروازے کے قریب بیٹھا اندر ہونے والی باتیں سنتا رہتا۔ 2 ماہ بعد افلاطون کی جماعت کا نصاب ختم ہو گیا۔ اب حسب روایت ایک شاندار تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں جماعت کے ہر طالب علم کا امتحان بھی ہوتا۔ افلاطون کی جماعت سے حال ہی میں فارغ التحصیل ہونے والے طالب علم ڈائس پر آتے، موضوع کے متعلق کچھ جملے کہتے اور پھر لوٹ جاتے۔ کوئی طالب علم بھی علم کی اہمیت پر متاثر کن تقریر نہ کر سکا۔ یہ دیکھ کر افلاطون بڑا پریشان ہوا۔ اچانک خدمتگار لڑکا اس کے پاس پہنچا اور گویا ہوا، کیا میں تقریر کر سکتا ہوں؟ افلاطون نے حیرت اور بے پرواہی کی ملی جلی کیفیت میں اسے دیکھا اور پھر لڑکے کی درخواست مسترد کر دی۔ اس نے کہا، میں نے تمہیں درس نہیں دیا، پھر تم کیسے اظہار خیال کر سکتے ہو؟ لڑکے نے پھر اسے بتایا کہ وہ 2 ماہ سے مسلسل دروازے پر بیٹھا اس کا درس سن رہا ہے۔ تب تک افلاطون اپنے تمام شاگردوں سے مایوس ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے نوجوان کو حاضرین کے سامنے پیش کیا، لڑکے کو تقریر کرنے کا اشارہ کیا۔ لڑکا بولنا شروع ہوا تو آدھے گھنٹے تک علم کی فضیلت پر بولتا رہا۔ اس کی قوت گویائی اور بے پناہ علم دیکھ کر سارا مجمع دنگ رہ گیا۔ تقریر بڑی متاثر کن تھی۔ جب لڑکا تقریر مکمل کر چکا تو افلاطون پھر ڈائس پر آیا اور حاضرین کو مخاطب کر کے بولا، آپ جان چکے ہیں کہ میں نے پوری محنت سے طلبہ کو تعلیم دی اور دوران تدریس کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتی۔ میرے شاگردوں ہی میں سیکھنے کے جوہر کی کمی تھی، اس لیے وہ مجھ سے علم پا نہ سکے، جبکہ یہ لڑکا علم کی چاہ رکھتا تھا، لہذا وہ سب کچھ پانے میں کامیاب رہا جو میں اپنے شاگردوں کو سکھانا چاہتا تھا۔ یہ کہانی یونان کے ممتاز فلسفی مفکر اور ماہر منطق کی ہے۔ دنیا اسے ارسطو کے نام سے جانتی ہے۔ ارسطو کی زندگی میں بہت سی مشکلات آئیں، بچپن میں ماں باپ گزر گئے اور پھر بھی اس نے ہار نہ مانی۔ ارسطو کی زندگی کے بارے میں مکمل جاننے سے قبل اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ مزید ایسی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ارسطو 384 قبل مسیح میں مقدونیہ کے علاقے استاگرا میں پیدا ہوا۔ ارسطو نے ابتدائی تعلیم، جس میں طب، حکمت اور حیاتات کی تعلیم شامل ہے، اپنے والد سے حاصل کی۔ وہ بچپن ہی میں اپنی والدہ کے سائے سے محروم ہو گیا۔ 10 برس کا ہوا تو باپ کا بھی انتقال ہو گیا اور 18 سال کی عمر میں وہ ایتھنز چلا آیا، جو اس وقت مرکز علم و حکمت تھا۔ یہاں وہ 37 سال کی عمر تک افلاطون کے مکتب سے وابستہ رہا اور ان سے دنیا کے ایسے فن سیکھ لیے جو شاید وہ اپنی ساری زندگی میں بھی نہ سیکھ پاتا۔ فلسفہ کے علاوہ جو چیز ارسطو کو سابق فلاسفہ سے ممتاز کرتی ہے وہ اس کا عملی طبیعیات اور حیاتات میں ملکہ تھا۔ وہ پہلا عالم تھا جس نے علمی اصطلاحات وضع کی، منطق کو باقاعدہ علم کا درجہ دیا اور سیاست و معاشرت کے لیے باضابطہ اصول ترتیب دیے۔ اس کی قائم کردہ اکیڈمی عرصہ دراز تک علم و فن کا مرکز بنی رہی۔ ارسطو علم کا دریا تھا جس کی واضح مثال یہ ہے، خدا ایک نادیدہ مقناطیسی قوت ہے جو ہر شے کو اپنی جانب کھینچتی ہے۔ حرکت دراصل اس کشش کا نتیجہ ہے جو زندگی کا موجب ہے۔ خدا بے نیاز ہے، وہ اپنی نمود و نمائش سے مبرہ اور جنت جہنم نیکی بدی سے منزہ ہے۔ اعتدال بہترین راستہ ہے۔ عورت فطرتاً مرد سے ذہنی و جسمانی طور پر پست ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اسے اپنے استاد افلاطون کے خیالات میں تضاد اور طریقے تدریس میں کجی نظر آئی، جسے اس نے اپنی تحریروں میں موضوع بنایا۔ 53 سال کی عمر میں ارسطو نے اپنے مدینۃ الحکمت کی بنیاد ڈالی، جہاں اس نے نظری و کلاسیکی طریقہ علم کی بجائے عملی اور عقلی مکتب فکر کو فروغ دیا۔ اخیر عمر میں ارسطو کے اس کے شاگرد اسکندر اعظم کے ساتھ اختلافات اور پھر اس کی موت کے بعد سورشوں نے اسے یونان بدر ہونے پر مجبور کر دیا
اور یوں ارسطو کا خالقس میں 7 مارچ 322 قبل مسیح میں انتقال ہوا۔ تو پیارے ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ارسطو کی داستان اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کیجئے۔ تو میں ملتا ہوں کسی اور ایسی انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے۔ اپنا رکھیے بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔